کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور تم تعجب کرو جب دیکھو کہ گناہ گار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا، سو اب آگ کے مزے چکھو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا۔ آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو۔ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی دعوت دی ہے، پورا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے، رد شرک سے بھرا ہوا ہے۔ اب انسانوں کی اپنی مرضی ہے جو راستہ اختیار کر لیں۔ دو راستے بتا دیے گئے ہیں، ایک نیک لوگوں کا راستہ، ایک برے لوگوں کا راستہ، ایک جنت کا راستہ، ایک جہنم کا راستہ۔ انسانوں پر حجت تمام کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے اور اپنی کتابوں کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی یہی بات بیان کی ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں آتی ہیں، اللہ کی توحید کی باتیں، ایمان کی باتیں، تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اپنے مالک اور خالق کے سامنے۔ انبیاء اللہ کو سجدے کرتے ہیں، یاد رکھیے، انبیاء کسی اور کو سجدے نہیں کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو سجدہ کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ سورہ مریم کے اندر انبیاء کا نام لے کے کتنے انبیاء کا نام لیا ہے، اس میں یعقوب علیہ السلام کا بھی نام ہے، اور یوسف علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں آتی تھیں تو یہ سجدے میں گر جاتے تھے۔ تو یہ جو سورہ یوسف کے اندر وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا آیا ہے، یہ اللہ کو سجدہ ہوا ہے شکر گزاری کا۔ اور جن کے ایمان عقیدے خراب تھے، جن مفسرین کے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، اندازہ لگائے کتنا بڑا ظلم اور جہالت انہوں نے پھیلائی ہے، اور اللہ پر بہتان لگایا اور انبیاء پر بہتان لگایا۔ پھر سورہ آل عمران کی 80 نمبر آیت اور اس سے ایک آیت پہلے جو ہے اس میں بتایا گیا کہ کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبوت عطا فرمائے، اس کے اوپر کتاب نازل کرے، اس کو نبی بنائے، اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، یعنی میری بندگی کرو، میرے سامنے رکوع کرو، سجدے کرو، میری نظر و نیاز کرو، مجھے مشکلوں میں پکارا کرو، میرے واسطے وسیلے دو اللہ تعالیٰ کو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر مالک نے بتایا کہ کیا وہ تمہیں کافر بنائے گا؟ یعنی یہ سارے کام اگر کوئی کراتا ہے تو وہ تو کافر بنا رہا ہے۔ تو جنہوں نے بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کی پکاریں ثابت کی ہیں، چاہے محمود الحسن نے اپنی تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر سورہ فاتحہ کی تشریح میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا یعنی مقبول بندوں کو پکارنا، یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ جس طرح پہلے صفحے کے اوپر شرک کا انجیکشن دے دیا، اسی طرح واسطے وسیلے کا جو شرک ثابت کرتے ہیں، پھر نظر و نیاز کا جو شرک ثابت کر رہے ہیں جتنے یہ علماء کہ 11ویں کرو، میلادیں کرو، 10 محرم کے یہ شربت پیو، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، قرآن ان کو کافر اور مشرک کہتا ہے۔ اور پھر جن مفسرین نے یہ سجدہ تعظیمی کا شرک ایجاد کیا ہے کہ یہ سر کو جھکانا اور کسی کے سامنے رکوع کرنا اور کسی کے سامنے سجدے کرنا، شکر گزاری کے سجدے اللہ کی بجائے یہ نبیوں کے ثابت کرنا، یہ جہالت کی انتہا ہے اور قرآن کا انکار ہے۔ ایسے سارے لوگوں کو اس انجام سے دوچار ہونا پڑے گا جو ان آیات کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اس وقت یہ چیخیں گے، چلائیں گے کہ یا اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم اب صالح عمل کریں گے۔ اب ہمیں یقین آ گیا، دنیا میں ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ اللہ اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پکارنے کے لائق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، اس کے علاوہ جس طرح صدقے اور واسطے اور وسیلے کے کوئی لائق نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے علاوہ کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ چیخیں گے، چلائیں گے کہ یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے،
اب ہم اپنا عقیدہ ٹھیک کریں گے، اب بریلویت کو چھوڑیں گے، اب دیوبندیت کو چھوڑیں گے، اب اہل حدیثیت کو چھوڑیں گے، اب جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی اور جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو چھوڑ دیں گے ہم، ان بادشاہوں کو، ان بڑے بڑے افسروں اور بڑے بڑے جن کے پیچھے چل کے، سیاسی لیڈروں کے پیچھے چل کے ہمیں اپنے مالک اور خالق کو پیچھے کر دیا تھا، اب ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ بالکل حقیقت ہے جس طرح میں بول رہا ہوں، جس طرح آپ لوگ یہ بات سن رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں شرک اور کفر کے ذریعے جو عدم مچا ہوا ہے، افراتفری ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے ان کے اوپر، چونکہ انہوں نے اللہ اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی کی ہے، غدر کیا ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، دنیا اور آخرت میں ذلت انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ بچیں گے وہ جو اپنا ایمان خالص کریں اور ان کو شرک سے منع کرتے رہیں پوری زندگی، تاکہ اللہ کے سامنے جا کے اپنے مالک کو یہ بتا سکیں کہ مالک ہم ان کو بتاتے رہے تھے لیکن انہوں نے نہیں مانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت ہی بڑی بڑی جنتوں کے اندر داخل کرے گا، مخلص مومنوں کو، اور کافروں اور مشرکوں کو ہمیشہ کے لیے آگ کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔